السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں لازمی فوجی تربیت۔ ہر دور کا طریقہ جنگ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جنگ ایک مقررہ مقام تک لڑی جاتی تھی، وہیں پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہے۔ جب شہروں کے گلی کوچوں میں بھی لڑی جاتی جنگ شہروں کے گلی کوچوں میں بھی لڑی جاتی ہے اور مل کے ایک ایک انچ کے فاصلے پر اور ایک ایک انچ کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہر دور کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، حالات میں فرق ہوتا ہے۔ ان کا دور افراتفری کا دور ہے۔ اقوام عالم کے مادی مفادات کی کشمکش اور مہلک ہتھیاروں کی نئی نئی ایجادات نے پوری دنیا کو جنگی خطرات کی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ روز ازل سے ہی طاقت کمزوری پر حاوی ہو جاتی ہے اور بڑا چھوٹے کو کھا جاتا ہے۔ بڑے ممالک چھوٹے ملکوں کے وسائل دولت کی وجہ سے انہیں حریصانہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بڑی طاقتیں ایٹمی سامان پر پابندی لگانے کی تجاویز پیش بھی کر رہی ہیں اور مہلک تر ہتھیار بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ ملک گویا کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، یعنی کہ کھلی منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ خلوص دل سے نہیں چاہتے، صرف ایک دوسرے کو دھوکے رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کے اندر ہوس، ملک گیری اور توسیع پسندی ہے۔ اس لیے ہر ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار رکھی جائے۔ طاقت ہی آج کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور کمزوری موت ہے۔ اس کی علامہ اقبال نے اس طرح وضاحت کی ہے: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کے یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات میں۔ پاکستان کے مخصوص جغرافیائی حالات اور تاریخی تقاضوں کے پیش نظر ہمارے لیے اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہر بالغ فرد کے لیے فوجی تربیت اور لازمی قرار دی جائے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ روس، فرانس، اٹلی اور چین نے تو اپنے ملکوں میں لازمی فوجی تربیت کا نظام رائج رکھا ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان میں لازمی فوجی تربیت دی جائے۔ ہندوستان نے آج تک دل سے پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے پاکستان کو نقصان پہنچائے، بلکہ وہ تو پاکستان کو ختم کرنے کے منصوبے تیار کرتا ہے۔ دوست کی کمینگی کی انتہا ہے۔ ستمبر 1965 میں اس نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد 1971 میں اس نے روس کی ملی بھگت سے ہمارا مل دو لخت کر کے ہم سے مشرقی پاکستان علیحدہ کروایا۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ اس کے بعد بھی وہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اسکیمیں بناتا رہا۔ ابھی مسئلہ کشمیر باقی ہے۔ اس کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کے سے طاقت کے بل بوتے پر کروا لیتے ہیں۔ کمزور ممالک کے لیے بھی وہ بھی کچھ مفید ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ فلسطین اور دیگر مسائل بھی حل طلب پڑے ہیں۔ گویا طاقت ہی ایک ایسی چیز ہے جو سارے مسائل حل کر دیتی ہے اور کروا لیتی ہے۔ فوجی تربیت ہر بالغ اور مرد اور عورت کو حاصل کرتے ہیں۔
اور دی تربیت ہر بار ہونا چاہیے. آج تک اتنا نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.